ایک ایسا مسلمان جو زندگی تو گزارا ہے لیکن بغیر آئیڈیالوجی کے، سجدے دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں سجدے کس کو دے رہا ہوں، طواف خانہ خدا کر رہا ہے، وہ چکر سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں، کہ جس عبادت میں آئیڈیالوجی نہیں وہ عبادت بت پرستی کی طرح ہے۔ وہ ہندو جو بتوں کو سجدہ کرنے جاتا ہے اور آپ بھی جا کے کعبے کا طواف کر کے آتے ہو، اگر آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ اب عبداللہ الحسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور مسلمان کیا کرتا رہا؟ طواف خانہ خدا کرتا رہا۔ حقیقت کعبہ کربلا کی طرف ہے، حقیقت حج کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو انسان اگر وداؤٹ آئیڈیالوجی زندگی گزارے تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج بڑی تعداد میں آپ مسلمان دیکھیں گے، آج آپ کہیں کہ مثلاً ٹرمپ صاحب کو مسئلہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں لہٰذا اس لیے ان کو مارو، تو نماز تو کینیڈا میں بھی پڑھی جا رہی ہے، نماز تو US میں پڑھی جا رہی ہے۔ مسجدوں سے مسئلہ ہوتا تو یہاں مسجدیں نہ بنانے دی جاتی، مدرسوں سے مسئلہ ہوتا تو مدرسے یہاں نہ بنانے دیے جاتے، نمازوں سے، روزوں سے، عبادتوں سے، شبہائے قدر سے مسئلہ ہوتا تو یہ ساری عبادتیں آپ کو نہ کرنے دی جاتی۔ پورے یورپ میں چلے جائیں، چرچ آج بدلے جا رہے ہیں مسجدوں میں۔ آج اکثر انگلینڈ میں جہاں امام بارگاہ بنائے گئے ہیں وہ پہلے کیا تھے؟ چرچ تھے، جہاں مسیح آتے تھے۔ آج تک آپ نے سوچا کہ مسلمان اپنی مسجد کسی اور مکتب کو دیتے، کسی اور مذہب کو دیتے، لیکن دے رہے ہیں تو پتہ چلا مسئلہ مسجد سے نہیں، مسئلہ نماز سے نہیں، مسئلہ روزے سے نہیں، مسئلہ حج و زکوٰۃ سے نہیں، مسئلہ فکر مسلم سے ہے۔ آپ اس کے سسٹم میں رہ کے نماز پڑھو کہے گا ماشاءاللہ اچھی نماز ہے، آپ اس کے سسٹم میں رہ کے اللہ کی عبادت کرو تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں، کس کے نظام کے تحت رہ کر تم کرتے ہو، یہ اصل بحث ہے۔ دیکھیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت، جس کی آپ ڈیلی دعا کرتے ہو نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر مسلمان 17 رکعت نماز میں، شیعہ کم از کم 10 مرتبہ، اہل سنت 10 مرتبہ سے زیادہ۔ آپ تسبیحات اربع پڑھتے ہو، وہ اس میں بھی سورہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہر بندے مسلم یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ پاکستان ہو، انڈیا ہو، کسی بھی گلی میں کسی مسلمان کو صرف اتنا پوچھے جناب دعا تو کر رہے ہو، سیدھے راستے پر ہو کہ نہیں؟ کہ الحمدللہ میں ہی تو ہوں جو سیدھے راستے پر ہوں۔ وہ بریلوی کہے گا میں ہی تو ہوں، حنفی کہے گا میں ہی تو ہوں، شیعہ تو کہے گا۔ پتہ کیسے چلے کون سیدھے راستے پر ہے، کون سیدھے راستے پر نہیں؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت، سب سے بڑی نعمت اولاد نہیں، سب سے بڑی نعمت مال نہیں، سب سے بڑی نعمت والدین نہیں، سب سے بڑی نعمت امن و امان نہیں، سب سے بڑی نعمت خدا کی کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اب اگر بندہ صاحب ہدایت ہو، پھر اگر اولاد بھی ہو تو نعمت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر ہدایت ہی نہیں تو یہی اولاد کیا بن جائے گی؟ یزید جیسی بن جائے گی۔ اگر ہدایت نہیں یہی اولاد باعث ضلالت بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہدایت نہیں یہی اولاد انسان کے لیے باعث جہنم بن جائے گی۔ اگر ہدایت ہے تو پیسہ باعث نعمت، اگر ہدایت نہیں اسی پیسے سے کیا کرے گا؟ عیاشی کرے گا۔ اگر ہدایت نہیں اسی پیسے سے کیا کرے گا؟ گمراہی کرے گا۔ اگر ہدایت ہے تو بندہ صاحب مسند ہو، صاحب قدرت ہو تو باعث نعمت۔ تو اگر ہدایت ہو صاحب قدرت بنے تو سید علی خان نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہدایت نہ ہو صاحب قدرت بنے تو مولانا ٹرمپ بن جاتا ہے۔ ہر چیز کس پر ہے؟ ہدایت پر ہے۔ آپ کو مسند ملا، ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی چیز انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں صاحب ہدایت ہوں کہ نہیں ہوں۔ اگر میں مہذب نہیں، اگر میں سویلائزڈ نہیں، اگر میری فکر صحیح نہیں تو جو مجھے ملتا جائے گا وہ میرے لیے باعث عذاب بنتا جائے گا۔ کبھی خدا نے کہا کہ اولاد فتنہ ہے، کبھی خدا نے کہا کہ زوجہ فتنہ ہے، کبھی خدا نے کہا کہ مال فتنہ ہے۔ یہ فتنہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب ہدایت نہیں ہے۔ بعض کی اولادیں فتنہ بن جاتی ہیں اور بعض کے 2 بچے جنت کے جوانوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ آج جو جنگ ہے وہ جنگ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، کہ کون ہے جو نظریے کی زندگی گزارتا ہے، کون ہے جو اصول اسلام پہ زندگی گزارتا ہے۔ پھر نماز بھی پڑھے تو نماز حسین کی نماز ہے، پھر خیرات بھی کرے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ بن جاتا ہے۔ پھر رات کو بستر پہ سوئے تو ایسی نیند ہوتی ہے جیسے شب ہجرت امیر المومنین کو آئی۔ کیوں رہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ،
جو ان کی محبت میں مر کے گیا وہ موت نہیں بلکہ کیا ہے؟ شہادت کی موت ہے۔ ایک سخت حدیث تھی رسول کی، پوچھا گیا کہ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کسی نے کہا زانی جائیں گے، کسی نے کہا شرابی جائیں گے، کسی نے کہا کہ فلاں گناہ کبیرہ کرنے والے جائیں گے، اور میں سب سے پہلے خدا جن کو جہنم کی ایندھن بنائے گا وہ علماء ہوں گے، علماء سو۔ پھر سب سے پہلے خدا جن کو جہنم کی ایندھن بنائے گا کہا وہ شہید ہوں گے۔ جن شہیدوں کے لیے خدا یہ کہے کہ ان کے خون کا پہلا قطرہ نہیں بہتا، خدا ان کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کون سے شہید ہوں گے؟ کہ جنہوں نے جان تو دی پر جن کی نیتیں خراب تھیں۔ ایسے مولوی جنہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن اس علم کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نہیں دی، کبھی کفر کے فتوے دیے، کبھی بدعت کے فتوے دیے، کبھی مسلمان کو مسلمان سے لڑایا۔ خدا ایسے لوگوں کو کیا بنائے گا؟ جہنم کی ایندھن بنائے گا۔ آقا خمینی کبھی مجلس پڑھتے تھے اور سارے علماء بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو کہا مجھے ڈر ہے اس دن سے کہ ہم لوگوں کو ہدایت دیں اور ہماری ہدایت لے کر لوگ جنت میں چلے جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ کل ہم خود منتظر ہوں کہ ہمیں جنت میں بھیجا جائے۔ آج لوگ شاید کسی کی تقریر سے ہدایت پا جائیں، لیکن امت میں سب سے بڑا تفرقہ جو ڈالا کن لوگوں نے ڈالا؟ ان مولویوں نے ڈالا جنہوں نے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا، مومن کو مومن سے لڑایا۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ قتل عام ہو رہا ہے امت کا، لیکن زبانیں کیا ہیں؟ خاموش ہیں۔ اگر 1,00,000 بھی مولوی دنیا میں ہوں، اگر نعرہ حق لگائیں تو امت کو جذبہ کون دلاتا ہے؟ علماء کا کام ہے نا کہ جذبہ دلایا جائے۔ امت کو اٹھانے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک نوجوان ہیں ساحل ادیم نامی شخص، وہ بارہا کہتے ہیں کہ مسجدوں کو امپاورمنٹ میں لاؤ، اور یہ علماء کا کام ہے کہ دین کو نافذ کریں، شریعت کو نافذ کریں۔ اب اس بندے خدا کو کوئی سمجھائے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ علماء کا کام ہے، یہ کانسیپٹ صرف مکتب محمد و آل محمد میں پایا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ فکر اہل سنت ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے یہاں ہمیشہ مولوی تابع حاکم رہا ہے۔ اس کا دین وہی ہوتا ہے جو حاکم کا دین ہوتا ہے۔ اس کے عقیدے میں، اس کے نظریے میں یہ ہے کہ اگر حاکم حبشی غلام بھی ہو، فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، رسول نے کہا کہ اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہاں سے 2 آئیڈیالوجیز جنم لیتی ہیں۔ ایک وہ مسلمان جیسے عبداللہ ابن عمر جیسے اشخاص جو مدینے میں مشہور تھا کہ ان سے بڑا کوئی عابد نہیں، ان سے بڑا کوئی زاہد نہیں۔ انہوں نے کہا ہماری سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم بس مسجد میں بیٹھیں گے اور خانقاہی بن جائیں گے اور ذکر پروردگار عالم کرتے رہیں گے۔ کچھ قاضی شرح جیسے جنہوں نے کہا کہ حاکم کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ رسول نے کہا اب حاکم چاہے یزید جیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ اور ایک فکر ابا عبداللہ الحسین۔ یہاں پہ حق و باطل کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں بھی قال رسول اللہ، اور یہاں نواز رسول۔ وہ حدیثیں جو گڑھی گئیں ان کو پتا تھا رسول نے کیا کہا، کہ حسین ابن علی کو پتا نہیں تھا میرے نانا نے کیا کہا ہے۔ یہاں فکر اموی اور فکر علوی نے جنم لیا، اور تب سے لے کے آج تک یہ 2 آئیڈیالوجیز چل رہی ہیں۔ ایک آئیڈیالوجی کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کی زیر اطاعت آؤ اور سرخم کر دو۔ دوسری فکر ابا عبداللہ الحسین کی فکر، فرمایا کہ یہ فکر کبھی بھی کسی ظالم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ سر کٹا تو لیتی ہے پر سر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ فکر ابا عبداللہ الحسین۔ آج اس فکر کو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، اور خدا نے اس فکر کی وجہ سے محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کو کیا دی ہے؟ عزت دی ہے۔ آج آپ کا سر عزتوں سے بلند ہے۔ آج کسی بھی ٹی وی چینل کو اٹھائیں، نیچے سارے کمنٹس پڑھیں تو واقعی لوگ کہتے ہیں اگر دین حق کسی کے پاس ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہے۔